الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بزرگوں، معزز دوستوں اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آج ہم ایک اہم اور دلوں کو جگانے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور ہر مہینے کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بعض لوگ دین کو سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں، بعض نوجوان حکمت جاننا چاہتے ہیں اور بعض غیر مسلم بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ اگر روزہ صرف بھوک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت نہ بناتا۔ روزہ دراصل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ بندہ کھانا سامنے ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، پانی موجود ہونے کے باوجود نہیں پیتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہے دل میں اللہ کا خوف، زندگی میں اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان ہی میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، قرآن مجید۔ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، روشنی کا مہینہ ہے، دلوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ جب نعمت عظیم ہو تو شکر بھی عظیم ہونا چاہیے، اور روزہ اسی شکر کا عملی اظہار ہے۔ رمضان رحمتوں کا موسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے پورا ماحول فراہم کر دیتا ہے۔ رمضان دراصل روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسے کسی فوج کو سال میں ایک بار سخت تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اسی طرح مسلمان کی روح کو بھی رمضان میں تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ باقی سال اللہ کی اطاعت پر قائم رہ سکے۔ اب دوسرا سوال، ہر مہینے روزہ کیوں فرض نہیں کیا گیا؟ اس کی حکمت بھی بہت بڑی ہے۔ اسلام آسانی کا دین ہے، سختی کا نہیں۔ اگر پورا سال روزے فرض کر دیے جاتے تو کمزور لوگ مشکل میں پڑ جاتے، مزدور اپنا کام نہ کر پاتے، بیمار پریشان ہو جاتے اور دین لوگوں کو بوجھ لگنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اس نے ایک مہینہ فرض کیا اور باقی مہینوں میں نفلی روزوں کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ جو زیادہ قرب چاہے وہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتا ہے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھ سکتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے راستہ بند نہیں کیا بلکہ آسان رکھا ہے۔ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے رمضان میں صدقہ بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے، نظر کی حفاظت سکھاتا ہے اور دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے۔ نماز لوگ دیکھ لیتے ہیں، صدقہ بھی نظر آ جاتا ہے، مگر روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے عزیزو، رمضان کا مقصد صرف ایک مہینہ نیک بنانا نہیں بلکہ پوری زندگی بدل دینا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں قائم رہیں، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، گناہ کم ہو جائیں، اخلاق بہتر ہو جائیں تو سمجھ لو رمضان کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر رمضان گزرا اور ہم ویسے کے ویسے رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کو پایا صرف کیلنڈر کا مہینہ گزار دیا۔ لہذا آج ہی نیت کر لیجئے کہ اس رمضان کو زندگی کا موڑ بنا دیں گے۔ جھوٹ چھوڑ دیں گے، غصہ کم کریں گے، نماز پکڑیں گے، قرآن سے دوستی کریں گے اور دل کو اللہ کی طرف موڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں سچا روزہ دار بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔